اب شرم کن چیزوں سے کرنا ہے؟ یعنی جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم نہیں دیا، یعنی جو چیزیں شریعت مطہرہ میں حرام ہیں مسلمانوں کے لیے، اس کے کرنے میں ہمیں شرم آنی چاہیے، جیسے شراب پینا، جوا کھیل لینا، سٹا لگا لینا، سود کھا لینا، حق تلفی کر لینا، والدین کو جو ہے دکھ پہنچانا یا پڑوسی کو دکھ پہنچانا، گانے گانا، ناچ تماشوں کا ایک ماحول بنا لینا، بے پردگی کا ماحول بن جانا گھروں کے اندر، یہ تمام چیزیں شریعت مطہرہ میں اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں پر یعنی ایمان والوں پر حرام کر دی، اور قیامت تک یہ چیزیں حرام رہیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آج حرام ہے کل چھوٹ مل جائے گی اور جو چاہو وہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے قانون بنا دیا تو وہ قیامت تک آنے والی نسل کے لیے قانون بن گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ یہی قانون چلے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اگر گناہ کا کام کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے راستہ چن لیا ہے، تو ہمیں حیا آنا چاہیے، ہمارے اندر شرم آنی چاہیے کہ بھئی یہ چیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اپنی امتیوں پر حرام کر دی، تو ہمیں اس چیز سے بچ رہنا چاہیے۔ لیکن ہم جانتے ہیں اس کے باوجود بھی شرم اور حیا کے سارے پردوں کو دور کر کے، اور ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوستوں کے کہنے میں اور عزیز و اقارب کے کہنے میں، محلے والوں کے کہنے میں، پڑوسیوں کے کہنے میں جو ہمارے من میں آ رہا ہے وہ ہم کر لیں۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ حیا یہ ایمان کا ایک جز ہے، فرمایا کہ جب تک یہ حیا انسان کے اندر باقی رہتی ہے اس کا ایمان سلامت رہتا ہے، اور جب یہ حیا یعنی شرم نکل جاتی ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پھر شیطانی وسوسے آتے ہیں، پھر شیطان ایسے وسوسے ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، ہم اچھائی کی طرف جائیں گے پھر بھی ہمیں اپنے راستے پر وہ موڑ دے گا، کیونکہ اس نے یہ وعدہ کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار قیامت تک آنے والے بندوں کو تیرے میں بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو بہکائے گا، وہ توبہ کریں گے، میں ان کو ہدایت دوں گا اور میں ان کے گناہوں کو معاف فرماؤں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ایک نئی فیشن یہ نکلی ہے، میرا اصل مسئلہ اس حدیث پاک کی روشنی میں بتانے کا یہ ہے، سب سے زیادہ آسان طریقے سے ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے، موبائل فون ہے نوجوانوں کے پاس، اور بھی لوگ چلاتے ہیں، اس پہ جو اسٹیٹس لگاتے ہیں لوگ، جو اسٹوری لگاتے ہیں، صبح کو اٹھے تو قرآن سے تو کوئی مطلب ہے نہیں ان کا، نہ نماز سے کوئی مطلب ہے، رات کو سو رہے ہیں 2 بجے تب بھی موبائل فون لے کے سو رہے ہیں سینے پہ، اور صبح کو اٹھ رہے ہیں تب بھی ان کا صبح موبائل فون سے ہی ہو رہا ہے کہ آج کون سا پروگرام آیا، آج کون سی اسٹوری کس نے لگائی، کون سا اسٹیٹس کس نے لگایا، کیا ہوا دنیا کے اندر۔ ہونا ہی تو یہ تھا کہ مسلمان ہیں ہم تو ہمیں پہلے نماز پڑھ لینا چاہیے تھی، قرآن کی تلاوت کرتے، اس کے بعد یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن جب ہم اٹھتے ہیں آنکھ جب کھلتی ہے تو پہلے موبائل فون پر نظر جاتی ہے، کون سی اسٹوری آئی، کون سا اسٹیٹس کس نے لگایا، کون سا کیا پروگرام، دوست کیا بھیج رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس چیز پہ ہمارا ذہن ہے۔ تو ایمان یہاں سے کمزور ہوتا چلا گیا، اور شرم ہماری ختم ہو گئی کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، کون سی روش ہم نے اختیار کی اور ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ اسٹیٹس لگاتے ہیں لڑکے کہ کوئی اس پہ ویڈیو ڈال دی اپنے دوستوں کی، کہیں ہوٹل کی ہے، کہیں کی بھی، کوئی گاڑی پہ چل رہا ہے، کسی پہ چل رہا ہے، اس پہ گانا لگا دیا۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص گانوں کو بڑھاوا دیتا ہے، یعنی آپ کے پاس وہ چیز تھی اور آپ تو گناہگار تھے ہی، اور آپ نے اپنے موبائل فون پہ لگانے کے بعد دوسروں تک اس کو پہنچایا، گناہ کی چیز کو دوسروں تک پہنچایا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ذمہ دار وہی شخص ہے جو دوسروں تک پہنچایا۔ آپ مانیے کہ موبائل پہ آپ نے گانا چھوڑا، ایک اسٹوری لگا کے پہنچا دی دوسرے دوست تک، اپنے گروپ میں پہنچا دی، اب وہ جب اس کو دیکھے گا وہ لائک کر دیتا ہے، یعنی وہ بندہ اس چیز کو پسند کر رہا ہے، وہ چیز کو یعنی وہ لائک کرا اس نے، آپ سمجھ گئے کہ ہماری چیز لوگوں کو پسند آ گئی، اب آپ خوش ہو گئے، لیکن آپ جب اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں تو آپ نے لائک کر دیا کہ بھئی بہت اچھی چیز ہے۔ فرمایا علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے موبائل فون پر اسٹیٹس اپنی اسٹوری لگائی ہے گانے کی شکل میں یا کوئی اسٹوری کی شکل میں یا مذاق کے طور پہ لگائی ہے، تو جو اس کو لائک کرتا ہے وہ تو گناہگار ہے لگانے والا، وہ تو گناہگار ہو ہی گیا، لیکن جو اس کو لائک کر رہا ہے اس کا مطلب آپ اس کو پسند کر رہے ہیں،
गुनाह के काम में आप उसका हाथ बढ़ा रहे हैं, तो फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की लानत है ऐसे शख्स पर। होना तो ये चाहिए था कि हम मुसलमान हैं तो गाने और ये तमाम ड्रामे, शैतानी कॉमेडी के स्टोरी ना लगाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजाना एक हदीस अपने भाई के पास तक पहुंचाना। भाई ये होना चाहिए। भाई मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम से कम तरीका उसका बदल लो। मना नहीं है, हराम नहीं है मोबाइल फोन चलाना, जायज है, आप चला सकते हैं, क्योंकि इस दौर में एक जरूरत बन गया है आदमी की, तो इस जरूरत को कायदे से इस्तेमाल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसमें कोई बढ़ावा दे रहा है तो अल्लाह और उसके रसूल की लानत है उस पर कि एक गाने खबासत वाली चीज, बुरी चीज को लोग पहुंचा रहे हैं लोगों तक, फिर उसको वो पसंद कर रहा है। तो मेरे भाई, अगर आपको स्टेटस लगाना ही है तो एक रोजाना एक हदीस पाक लगा दीजिए। जितने लोग उसको देखेंगे उसका सवाब लगाने वाले को मिलेगा, और उसके अगर उसने अमल कर लिया तो वो भी सवाब आपके नामे अमल में जाए। इसलिए जरूरत है, आप चलाते हैं, आपके घर में चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको समझाएं, बताएं। बीबियां हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, आप लोग हैं, हमारे वालिद हैं, भाई हैं, बड़े खानदान के लोग हैं, अजीज व अकारिब हैं, दोस्तों अहबाब हैं, उन सबको ये बताइए कि भाई स्टेटस लगाना कोई गलत बात नहीं है, स्टोरी लगाइए, लेकिन रोजाना एक हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक पहुंचा दीजिए। आपकी जिंदगी का जो है माहौल बदल जाएगा, शैतान भी दूर रहेगा, और एक हदीस पर आपने अमल कर लिया, लोगों तक पहुंचाएंगे, जितने लोग उसको देखेंगे, अमल करेंगे, उसका सवाब भी लगाने वाले के नामे अमल में जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जायज़ तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए, और अच्छे तरीके से अगर करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हम मोबाइल फ़ोन से सीख सकते हैं। ऐसा मत करो, कोई नाच रहा है तो वही वीडियो लगा दिया आपने, कोई नंगा खड़ा हुआ है, कोई नहा रहा है कहीं स्विमिंग पूल में तो वही वीडियो लगा बैठे हुए हैं आप, समझ रहे हैं। इस तरह की हरकतें लड़के नौजवान कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का आता रहता है हरकतें। मेरे भाई, मुसलमान हैं हम, कम से कम अपने नफसानी ख्वाहिशात की बिना पर इस्लाम को बदनाम मत करो। इस्लाम ने बड़े अच्छे उसूल हमें बताए, उसूलों के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शैतानी वसवसों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और आकर इस्लाम की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।